بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، حقیقی مان اللہ اور رسول کی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور بغیر ستون کے خلاء میں بلند فرمایا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، پھر پوری کائنات پر محیط اپنے تخت اقتدار پر مطمئن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنا دیا، ہر ایک اپنی مقررہ میعاد پر مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے۔ وہی ساری کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے۔ سب نشانیاں یا قوانین فطرت کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے گولائی کے باوجود زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے دو دو جنسوں کے جوڑے بنائے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف قسمیں کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، جھنڈ دار اور بغیر جھنڈ کے، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود ہم ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کفار کے انکار پر تجاوب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو تخلیق کیے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور انہی لوگوں کی گردنوں میں توڑ پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ رحمت پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں۔ اور اے حبیب، بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے رسول مقرر، آپ تو فقر یا نافرمانوں کا انجام مدرسے ہیں، ڈراؤنے اور دنیا کی ہر قومے کے لیے ہدایت بہریں پہنچانے والے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر وعدہ اپنے پیٹ میں اتارتی ہے، اور رحم جس قدر سکڑتے ہیں اور جس قدر بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ، وہ ہر نہا اور حیا کو جان لیوا ہے، سب سے بہتر اور اعلیٰ رتبے والا ہے۔ تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو، جو دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے سب سے برابر ہے۔ ہر انسان کے لیے یقین باقی دیگر آنے والے فرشتے جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالات کو نہیں بدلتا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ سے خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بند عاملیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ بجلیوں اور بادلوں کی گرج یا اس پر متعین فرشتہ اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے۔ اور وہ کفار قدرت کی ان نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ سخت تدبیروں گرفت والوں اس کے لیے حق یعنی توحید کی دعوت ہے۔ اور وہ کافر لوگ جو اس کے سوا معبودان باطلیہ یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کی چیزیں کا جواب بھی نہیں دے سکیں۔ ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور یوں تو وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ اور اسی طرح کافروں کا بتوں کی
عبادت اور ان سے دعا کرنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں، اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدے کرتا ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدے کرتے ہیں۔ پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی سجدے ریزی کیوں شروع کر لی؟ ان کافروں کے سامنے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہے۔ پھر آپ ان سے دریافت فرمائیں، کیا تم نے اس کے سوا ان بتوں کو کارساز بنا لیا جو نہ اپنی ذاتوں کے لیے کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے؟ آپ فرما دیجئے، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ مخلوق خود بھی پیدا کی ہوں؟ سو ان بتوں کی پیدا قید اس مخلوق میں ان کو تشابہ یعنی مغالطہ ہو گیا ہو۔ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک وہ سب پر غالب ہے۔